مہینہ بندوں نے اللہ کی اطاعت کی، اس کی بندگی کی، اس کا کہنا مانا، تو اللہ نے یہ بطور انعام اس کے لیے رکھا کہ اب تم کو انعام یہ دیا جا رہا ہے کہ آج کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ عید ہر ایک کے لیے عید نہیں ہے، بلکہ یہ عید ان لوگوں کے لیے عید ہے کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے ہیں، اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ سب سے زیادہ عید مناتے ہیں، ان کے یہاں زیادہ چرچا، ان کے یہاں زیادہ بحث رہتی ہے اس پر۔ حالانکہ عید کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے روزہ رکھا، لہٰذا اللہ نے یہ بطور عید قرار دیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دعا قنوت میں پڑھا، وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے آج کا دن عید کا دن قرار دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ انعام قرار دے رہا ہے تو پھر اس کی کتنی عظمت ہو۔ یہ دن اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ نے اس دن کا واسطہ دیا ہے، اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ پروردگار تجھ کو اس دن کا واسطہ، اس دن کا واسطہ کہ جس کو تو نے عید کا دن قرار دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہر دن کا واسطہ اللہ نہیں دیتا ہے، بلکہ جو دن اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ محترم ہوتا ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، اس کا اللہ واسطہ دیتا ہے۔ تو یہ دن کوئی تفریح کا دن نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر گھومنے کا دن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ اس دن کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ تجھ کو اس دن کا واسطہ کہ جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کا دن فرصت کا دن ہے، فرصت، آزادی کا دن ہے۔ ہم نے ایک مہینہ نماز پڑھ لی، ایک مہینہ روزے رکھے، ایک مہینہ قرآن کی تلاوت کی، دعائیں پڑھی، اب جو ہے اب ہم کو آزادی مل گئی، رمضان ختم اور ہم ہو گئے آزاد۔ تو آپ آزاد نہیں ہوئے، بلکہ آزاد کون ہوتا ہے؟ شیطان آزاد ہوتا ہے، آپ آزاد نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ اگر آپ آزاد ہوتے، اگر آپ آزاد ہوتے تو اللہ ایک عبادت کو کم کر دیتا، کہتا کہ ایک مہینہ میرے بندوں نے عبادت کی ہے، تھک گئے ہیں، سستا تھوڑا آرام کر لیں، لہذا روزانہ 5 وقت کی پڑھتے تھے اور آج جو ہے 4 وقت کی پڑھ لیں، ایک نماز کم کر دیتا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مہینے کی عبادت کے بعد انسان تھکا ہوا ہے۔ روزے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، روزے رکھے، اس نے تلاوت کی، دعائیں پڑھی، لہذا تھک گیا ہے، ایک نماز کم کر دی جائے۔ لیکن نہیں عزیزان محترم، کم کرنے کے بجائے ایک نماز کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ اگر آزادی کا دن ہوتا تو اللہ ایک نماز کو کم کر دیتا، لیکن اللہ نے اضافہ کر کے بتایا کہ عید کا دن آزادی کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کا دن ہے، واہ، اللہ کی بندگی کا دن ہے، اللہ کی اطاعت کا دن ہے۔ عید کے بارے میں جب مولا کائنات علی ابن ابی مولا سے پوچھا گیا کہ مولا عید کسے کہتے ہیں، عید کا مطلب کیا ہے؟ تو عجیب تعریف مولا نے کی، عجیب انداز سے مولا نے تعریف کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے، سبحان اللہ، جس دن کوئی معصیت نہ کرے، اللہ کی مخالفت نہ کرے، وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو ہر دن آپ کا عید کا دن ہو سکتا ہے، اگر چاہیں تو ہر دن جو ہے آپ کو عید کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، معصیت نہ کرے۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے لیے دروازے جہنم کے کھل جائیں، اس کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے غم کا دن ہوگا، مصیبت کا دن ہوگا۔ لیکن ہاں، جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اور جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر عید کا دن کیا ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہر دن آپ کا عید کا دن ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں کہ اگر انسان عام دنوں میں بھی اگر وہ معصیت نہیں کر رہا ہے تو وہ دن اس کا عید کا دن ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی انسان عید ہی کے دن گناہ کرے، سنو نوجوان، اگر عید کے ہی دن کوئی گناہ کرے تو اس کے لیے عید کا دن رہے گا؟ بتائیں۔ یہ جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے ارے صاحب اب تو عید ہے، اب ہم آزاد ہیں، چاہے گانے سنیں، چاہے فلمیں دیکھیں، چاہے ہم جو چاہے کریں۔ بہت سے لوگ چاہے سال بھر نہ سنتے ہو گانے، سال بھر فلم نہ دیکھیں، عید کے دن فلم دیکھنا ضروری ہے، جا رہے ہیں شاید وہاں پر سینما ہال میں فلم دیکھنے کی، پہلے ہی ہوتا تھا۔ تیسرا مطلب ہوا تو بھائی اگر عید کے دن بھی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو پھر وہ اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہننا عید نہیں ہے، سویے کھانا عید نہیں ہے، بلکہ اطاعت الہی کا نام عید ہے، اللہ کی بندگی کا نام عید ہے۔ جس دن ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے وہ سب سے بڑی عید ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں کہ گناہوں سے بچنا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ انسان اگر گناہوں سے بچ رہا ہے تو یقیناً وہ اس کے لیے خوشی کا دن ہے اور اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور اسی لیے عید کے لیے کہا گیا ہے کہ عید صرف تنہا نہ مناؤ بلکہ معاشرے میں جو غریب افراد ہیں ان کے ساتھ عید مناؤ۔ اسی لیے اس کو کہا گیا عید الفطر، فطرے والی عید۔ فطرہ یعنی غریبوں کی مدد کرنا۔ امید ہے سب لوگوں نے فطرہ نکال دیا ہوگا، اور اگر نہیں نکالا ہے تو نماز کے بعد فوراً نکال دیں۔ 3 کلو کے حساب سے پر نفر 3 کلو کے حساب سے فطرہ نکالنا واجب ہے۔ یہ کوئی کام واجب نہیں ہے، واجب تو صرف کیا ہے؟ فطرہ نکالنا یعنی غریب کی مدد کرنا۔ اب آپ خود سوچیں، غور کریں، جملے میں واضح ہو جائے گا کہ عید کسے کہتے ہیں کہ غریبوں کو خوش کرنے کا نام عید ہے۔ کسی بھی امیر کی عید اس وقت تک عید نہیں ہو سکتی، توجہ چاہ رہا ہوں، کسی بھی امیر کی عید اس وقت تک عید نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ غریب کی مدد نہیں کرے گا۔ اچھا لباس پہن لے، اچھی سے غذا کھا لے، لیکن فطرہ نہ دے تو کیا اس کی عید ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی کر لے وہ، جب تک کہ غریب کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ نے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں رکھی ہے کہ جس میں اس نے اپنے بندوں کو شامل نہ کیا، کہ خوشی جب ہوگی کہ جب میرے غریب بندے اس میں شریک رہیں۔ اب جب فطرے کا حکم دیا تو یہاں پر بھی کتنا غریبوں کا احترام کیا ہے اللہ نے۔ شریعت میں کس طریقے سے عزت نفس کا خیال رکھا گیا۔ غریبوں سے نہیں کہا کہ تم امیروں کے گھر جا کر فطرہ مانگو۔ یہ بھی حکم ہو سکتا تھا نا کہ جاؤ امیروں کے گھر صبح صبح جا کر لائن لگاؤ اور جا کر فطرہ مانگو۔ اللہ اکبر، یہ ہے عزت نفس، یہ ہے انسانیت کا احترام، یہ ہے غریبوں کی عظمت۔ غریبوں کو حکم نہیں ہے کہ وہ امیروں کے گھر جا کر سوال کرے فطرے کا، بلکہ امیروں کو حکم ہے کہ تمہاری عید اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم غریب کے گھر جا کر فطرہ نہیں دو گے۔ کتنا بھی بڑا امیر ہو، اگر اس نے فطرہ نہیں دیا غریب کو تو پھر اس کی عید نہیں ہو سکتی۔ یہ عزت نفس، یہ احترام کہ اگر غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب عزت نہیں ہے، اس کے پاس عزت ہے، لہذا عزت ہے تو امیروں کا فریضہ ہے کہ وہ